السلام علیکم پاکستان ناظرین، آج جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اپنی بھی کہوں. اس میڈیا کے میدان پر ایک عرصہ گزر گیا، پوری جوانی دے دی. آج 57 سال کا ہو چکا ہوں اور اس صحافتی زندگی میں بہت سے دوست کھوئے بھی. جنگ سے نجیب احمد پیجی، کاوش کے ارشاد گلابانی، عمران قادر خان جو میرے شاگردوں میں تھا، علی رضا، زمان علی نگری، قاضی الطاف، شان ڈہر، میرا پیارا اقبال سیف، اور بہت سے. آج دل میں بھوک اٹھی اور درد نے بڑھ کے تھام دیا. مجھے یاد آئی، بلکہ یادیں مٹتی نہیں ہیں، یادیں ہی رہ جاتی ہیں، اور محبتیں عنایتیں رہ جاتی ہیں. مجھے کون یاد آیا؟ بہت شدت سے یاد آیا آج صبح. یہ آپ کو معلوم ہے، روزنامہ جان باز 2002 تھا اور علی رضوی صاحب کے پاس اخبار تھا. ان کے ساتھ میرے پیارے ترین دوست غلام حیدر زیدی صاحب تھے. میرا دوست اس دشت میں، ان راہوں میں مجھ سے کھو گیا، لیکن اچھی روایتیں میڈیا میں چھوڑ گیا. خاص طور پہ ایک میڈیا ورکر، ایک صحافی کا صحافی سے تعلق کتنا گہرا اور مضبوط ہوتا ہے، اور اسے کتنی گہرائی اور مضبوطی سے رکھنا چاہیے، وہ اسلوب اس نے سکھائے. وہ دل میں ایک درد رکھتا تھا اور اسے لیاری کے لیے بہت درد تھا، کیونکہ مجھ جیسے ناچیز حقیر فقیر سمیت اس کے بہت سے دوست لیاری میں تھے، اور لیاری کی پسماندگی، لیاری کے مسائل، لیاری میں جرائم، ان پر اس کی گہری نظر تھی. میں نے اپنا موضوع بھی یہ بنا رکھا تھا. 2002 میں جب جان باز آیا تو اس کے پلیٹ فارم سے غلام حیدر نے بہت محنت کی. علی رضوی صاحب نے جب روزنامہ جان باز کو خیر آباد کہا تو غلام حیدر نے یہ بھاری ذمہ داری اپنے کندھے پر لی اور بہت احسن و خوبی کے ساتھ لیاری کی عوام کا مقبول ترین اخبار بنایا. لیاری کے مسائل پر بھرپور آواز بلند کی، صرف اخبار کے ذریعے نہیں، اپنے گفتار کے ذریعے بھی. کئی مواقعوں پر میں اور مرحوم غلام حیدر ساتھ ساتھ
افسران سے بھی ملتے تھے لیاری کے مسائل حل کرانے کے لیے، اور غلام حیدر نے لیاری کے عوام کی خواہشات اور منشا کے مطابق ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو عزت دی، تکریم دی، ساتھ ساتھ لیاری کے ہر طبقے، ہر برادری کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اپنی کوششیں اس طرح رکھی کہ سب کو اخبار میں اپنی اپنی بات کرنے اور اظہار رائے کا موقع مل سکے۔ غلام حیدر مرحوم نے اپنے اخبار کے ذریعے لیاری کے بہت سے اسپورٹس مین کو حقوق دلوائے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی، کھیلوں کے فروغ کے لیے فٹ بالرز، باکسرز کو اجاگر کیا۔ یہ اس کا بہت بہت قیمتی کام ہے جو یاد رکھا جائے گا، اور جو یاد رکھا جاتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ روزنامہ جان باز کی وہ نشست جہاں میرا دوست غلام حیدر بیٹھتا تھا، وہاں اب ہمارا بھتیجا سید زہیب زیدی بیٹھتا ہے۔ یہ نوجوان بہت کم عمری میں بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اور والد کے اسلوب کو لے کر چل رہا ہے۔ جان باز اخبار نے لیاری کی آواز بلند کی ہے۔ میں ذاتی طور پر خود لیاری میں پیدا ہوا ہوں، تو میں اپنی طرف سے اور عوام کی طرف سے، سیاسی سماجی حلقوں کی طرف سے جان باز اور زہیب زیدی اور ان کی ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں، اور بس اتنا سا ضرور کہوں گا کہ لیاری کو اب گینگوار لفظ سے پاک کیا جائے، یہ میری استدعا ہے، میری درخواست ہے۔ اس سے تاثر ایسا ابھرتا ہے جیسے پورا لیاری گینگوار۔ ملزمان کے حوالے سے بالکل لکھنا چاہیے، میں نے بھی لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سماجی سطح پر لیاری کے لیے کام کیا جائے۔ لیاری گینگوار کی پیدائش کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ اس کی پیداوار کیوں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، وہ کون سے حالات ہیں جو نوجوانوں کو بھٹکا کر جرائم کی دلدل میں دھکیلتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کو واپس لانے کے لیے اور ایسی سوچ کا خاتمہ کرنے کے لیے اب ہمیں کام کرنا ہوگا۔ جان باز بہترین پلیٹ فارم ہے، امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیوز ایڈیٹر، اس کی ٹیم کو ترقی دے اور ان کا حامی و ناصر ہو، ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ پاکستان، وما علینا الا البلاغ۔